بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ یعنی جب بندہ چار لوگوں کے بیچ ہوتا ہے تو وہ نیک ہوتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا اور نیک کام کرتا ہے۔ جب وہی بندہ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے، لیکن جب ایک بندہ تنہائی میں ہو یا محفل میں ہو اس کا عمل ایک جیسا ہوگا تو وہ مومن کہلائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، زندگی میں کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو تکلیف دیتا ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی وہی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو تکلیف دیتا ہے اور اس تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ ایک عام پانی اور آنکھوں کے پانی میں صرف جذبوں کا فرق ہوتا ہے۔ جب اپنا بیٹا روتا ہے تو کیسے سینے میں درد ہوتا ہے، اور اگر کسی اور کا بیٹا روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ ایک دن موم بتی کے اندر جلتے ہوئے دھاگے نے اس سے کہا، جلتا تو میں ہوں پر تیرے آنسو کیوں نکل آتے ہیں؟ موم بتی نے کہا، جس کو دل میں جگہ دی ہو اگر وہ تکلیف میں ہو تو آنسو نکل ہی آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دل کے قریب ہوتا ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سینے میں درد ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اگر جو رشتہ دار نہیں ہوتا، دور کا ہوتا ہے، اگر وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو درد اتنا نہیں ہوتا جتنا اپنوں کے درد سے ہوتا ہے۔ یہ تو قدرت کا قانون ہے۔ نماز نہ پڑھنا ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ کی ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک نماز بھی ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ اس کا انکار کرنے والے کافر ہیں۔ جہاں نماز پڑھنے کے لیے بے شمار دینی و دنیاوی ثوابات ہیں، وہی نماز نہ پڑھنے کے دینی و دنیاوی عذابات اور نقصانات بھی ہیں۔ عام طور پر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھتی۔ اگر انہیں نماز پڑھنے کا کہا جائے تو کہتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہی اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ اس نے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے سزائیں مقرر فرمائی ہیں۔ ان میں سے 5 سزاؤں کے بارے میں ہم اب جانیں گے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کی پہلی سزا ہولناک کنواں، یعنی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اور دوسری سزا یہ ہے جہنم کی وادی۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈال دیے جائے تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائے۔ اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو سستی کی وجہ سے وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ نماز وقت پر ادا کریں۔ اگر کسی وجہ سے نماز کا وقت ٹل گیا، نماز قضا ہوئی تو قضا ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے۔ اور نماز نہ پڑھنے والوں کی تیسری سزا یہ ہے اللہ کریم کا غضب۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو وہی فرمائی، اے داؤد، بنی اسرائیل سے کہو کہ جس نے ایک بھی نماز چھوڑ دی وہ مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ نماز نہ پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہوتا ہے اور اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ اور نماز نہ پڑھنے والوں کی چوتھی سزا یہ ہے کہ بے نمازی پیپ اور خون پیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نشے کی حالت میں ایک مرتبہ نماز چھوڑی
گویا دنیا اور جو کچھ اس میں موجود سب کچھ اس کے پاس تھا، اس سے چھین لیا گیا، یعنی وہ کنگال ہو گیا۔ اور جس نے 4 مرتبہ نشے کی حالت میں نماز چھوڑی، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جہنمیوں کا پیپ اور خون پلائے۔ یعنی بے نمازی کو جو چوتھی سزا ملے گی وہ یہ ہے کہ جہنمیوں کا پیپ اور خون اسے پلایا جائے گا۔ اور 5ویں سزا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا اور نہ دلیل اور نہ نجات۔ اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابو بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جو نماز پڑھتا رہے گا وہ نماز قیامت کے دن اس انسان کے لیے نور، دلیل اور نجات ہوگی، اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو بے نمازی ہوگا نہ اس کے پاس نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگا، اس لیے وہ جہنم میں جائے گا، اور وہ شخص جہنمیوں کے ساتھ یعنی فرعون، قارون، حامان جیسے جہنمیوں کے ساتھ ہوگا۔ اے اسلامی بھائی بہنوں، ان سزاؤں پر غور کرے، اپنی آخرت کو سنوارے۔ دنیا تو کچھ دن کی چاندنی ہے، ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرے۔ دنیا کو سنوارتے سنوارتے آخرت کو نہ بھولے۔ دنیا کے کام کاج سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا کے کام کاج کے ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کرتے رہے، نماز پابندی سے پڑھتے رہے، اور یہ جان لے کہ دنیا کے کام صرف دنیا کے لیے ہے، لیکن نماز آخرت کے لیے ہے۔ وہی ہمارے ساتھ آنے والی ہے، ہماری بخشش کروانے والی ہے، ہمیں جنت دلانے والی ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ پر نماز فرض کی ہے، میں نے اسے ہرگز نہیں چھوڑنا، یہ میرے محبوب کا حکم ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نماز کے ساتھ ساتھ استغفار بھی پڑھتے رہے۔ استغفار کی توفیق ہمارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق دیتا ہے تو سمجھ لو کہ اس انسان کی کامیابی کا وقت شروع ہو گیا۔ ایسے میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے اور یہ استغفار پڑھتے رہے۔ ہر نماز کے بعد یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھتے رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔